بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قابل احترام مسجد ابو بکر صدیق پیروں کے مصلیان حضرات، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی تھی. 8ویں پارے میں سورہ انعام کا کچھ حصہ اور سورہ اعراف کا کچھ حصہ شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بہت سی اخلاقی برائیوں سے آگاہ کیا اور ان چیزوں سے بچنے کی ترغیب اور تلقین کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اعراف والوں کا تذکرہ فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے والے لوگوں کے بیچ ایک گفتگو اور ڈائلاگ کا بھی تذکرہ کیا. پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا حشر، مختلف انبیاء کرام کی قوموں کا حشر کا ذکر فرمایا کہ مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا سلوک کیا ہے. پھر اس انکار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی قوموں کو کس کس طرح کے عذاب سے دوچار کیا ہے، اس کا ذکر فرمایا. 2-4 آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں آؤ، میں تمہیں بتلاؤں کہ تم پر کون کون سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، تمہارے لیے ناجائز ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجدار ہرگز مت بنانا. پھر حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آیات میں اپنے حق کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ فرماتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے والدین کے حقوق کی کیا اہمیت ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. کئی آیتوں میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو والدین کا حق ہے. والدین اگر خوش تو اللہ خوش، والدین اگر ناراض تو اللہ بھی ناراض، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس لیے والدین کی ناراضگی آدمی کبھی مول نہ لے، والدین کی باتوں کو سنے، صبر کرے، اف تک نہ کہے، ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات ہے. ایک اور اخلاقی بیماری کی طرف اشارہ ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. عرب دنیا میں جانتے ہوں گے آپ لوگ، اسلام سے قبل بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. پیدائش کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ انہیں کھلانا پلانا پڑے گا، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، یہ بہت عار اور شرم کی بات سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو انسانوں، تم اپنی اولاد کو ہرگز قتل مت کرنا. فقر و فاقہ کے ڈر سے، کھلانے کے ڈر سے تم ہرگز قتل مت کرنا. دیکھیے ابھی اسلام نے عورتوں کا کیسا خیال رکھا کہ ابھی عورتوں کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، اسلام پہلے کہہ رہا ہے کہ پیدا ہوگی تو قتل مت کرنا. اسلام نے دیکھیے عورتوں کا کس قدر خیال رکھا ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ ماحول اور سچویشن بنا رہا ہے کہ اگر پیدا ہوتی ہے تم
حرض کی قتل مت کرنا، کیوں؟ نحن نرزقکم و ایاہم، اس لیے کہ ہم ہی ہے جو تم کو بھی روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ کھلانا ہمارا ذمہ ہے، اس دھرتی پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، پھر ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ بھوکے کیسے مارے گا؟ اللہ رب العالمین نے ہماری روزی کی ذمہ داری لی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے، اللہ کے حکم سے، ڈھنگ سے حلال روزی کی تلاش کی جائے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی انسان کو ناحق ہرگز قتل مت کرنا۔ اسلام میں دوسرا بڑا گناہ ہے کسی انسان کو جان سے مارنا، کسی انسان کا قتل کرنا دوسرا بڑا گناہ ہے۔ پہلا گناہ اسلام میں شرک ہے، دوسرا بڑا گناہ قتل ہے، اور تیسرا بڑا گناہ زناکاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اس لیے فرماتا ہے کہ ناحق کسی کی جان مت لینا، اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ایک جان کو بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور کسی نے ایک نفس کو ناحق مارا ہے تو گویا پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ اس لیے جان کی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ اسلام جان بچانے کے لیے بہت سارے چیزوں میں نرمی پیدا کرتا ہے اور نرمی کا راستہ بتاتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کی وصیت ہے، تم لوگ سمجھو۔ اور فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، ان کے مال کو کھانے کی کوشش مت کرو۔ شعور کی عمر اور بلوغت کی عمر اگر یتیم نہ پہنچے تو ان کے مال کی دیکھ ریکھ کرو، ان کے مال کو غلط طریقے سے مت کھایا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا جرم ہے۔ اور فرمایا ناپ تول میں کمی مت کرو، پورے طور پر ناپو، تولو، وزن کرو، جبکہ حدیث میں زن فارجی، وزن کرو، تھوڑا سا جھکا دیا کرو، دانہ دو دانہ جھکا دیا کرو، زن فارجی، مسلم کی روایت کہ ناپو، تولو، تھوڑا جھکا دو۔ لیکن ہمارے یہاں ڈنڈی مارنے کو آدمی چالاکی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑبک اور بیوقوف بنا دیا ہے، جبکہ اتنا بڑا جرم ہے ڈنڈی مارنا کہ ایک نبی کی قوم کو اللہ رب العالمین نے اسی ڈنڈی مارنے کے جرم میں ہلاک کو برباد کر دیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جس پارے کی تلاوت اس کا تذکرہ فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو، ڈنڈی مت مارو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا عذاب آسمان سے نازل کر دیا، زمین سے بھونچال پیدا کر دیا، اور زبردست چیخ و پکار، 3 عذاب یک بار گیا آتا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا نہایت بدترین جرم ہے اور بدترین گناہ ہے۔ ایک گناہ نہیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے ایک گناہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ مال کو ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ آدمی کے اعتماد کو ختم کر دیا جاتا ہے، بد امنی، آدمی وعدہ نہیں نبھاتا، دھوکہ دیتا ہے مسلمان کو، اور اس طرح کی سماجی برائی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک سورہ ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، مطففین، سورہ مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، ستیاناش ہو جائے، غارت ہو جائے، بد دعا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا اور دھمکی دی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، جو زبردست دن ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے ناپ تول میں کمی کرنا، آدمی اپنی چالاکی نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی کے حدیث زن فارجی، ناپو تولو، تھوڑا جھکا دو، جھکا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ اس سے برکت رکھی ہے، اس سے برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بھار نہیں دیتا ہے، جتنا آدمی اٹھا سکتا ہے اتنا ہی کا مکلف کرتا ہے، اور فرماتا ہے جب تم بات کہو تو درست بات کہو، عدل کے ساتھ کہو، گرچہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ یہ بہت بڑی اور بھاری بات ہے کہ انصاف کی بات کہو، گرچہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے۔ آدمی تو انصاف اور حق گوئی کی صفت تو رکھتا ہے، لیکن جب اپنے کی بات آتی ہے تو تھوڑا نظریں چورا کر نکل لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو، گرچہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ حق بات جائے، لیکن حق بات سے کبھی بھی
پیچھے مت ہٹو، حق بات ضرور بولا کرو۔ ایسے ہی سورہ اعراف کا معنی ہوتا ہے میدان۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کو جنت اور جہنم کے بیچ روک لیا جائے گا، نہ جنت میں داخلہ ملے گا نہ جہنم میں داخلہ ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں روک لے گا، اعراف میدان میں روک لے گا۔ کبھی تو اسے جہنم دکھایا جائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ مت میرا حشر کرنا۔ کبھی جنت دکھائی پڑے گی، کہے گا اللہ تعالیٰ میری بھی خواہش ہے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا ہے، اس لیے اس سورہ کو اعراف کہا جاتا ہے، میدان، چٹیل میدان، جگہ، خالی جگہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں رحمت غالب آئے گی اللہ کی اور جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کے پاس زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کے پاس زینت اپناؤ۔ آدمی کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آتا ہے تو جو کپڑا پہن کر سویا ہوا تھا جیسے تیسے آدمی حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مہمان بڑا آدمی آ رہا ہو تو آدمی جیٹ جاٹ میں بڑھیا سے پہن کے اچھا سے کرتا وغیرہ پہن کر کے حاضر ہوتا ہے، لیکن رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آتا ہے تو جیسے تیسے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجد کے پاس زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو، خوشبو لگا کر آیا کرو، نہا دھو کر آیا کرو، پاک صاف کپڑا پہن کر آیا کرو۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عام گھر نہیں ہے کہ آدمی جیسا چاہے رہے گزر بسر کرے۔ مسجد کی صفائی کا بھی خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ بستیوں میں مسجد بنائی جائے، مسجد کو پاک صاف رکھی جائے، مسجد کو خوشبودار بنایا جائے، خوشبو سے معطر کیا جائے۔ مسجد میں آدمی کی جسم کی بدبو یا منہ کی بدبو اگر پھوٹتی ہے تو اسے جلدی زائل کرے، دور کرے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے مسجد میں ہر طرح کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی مسجد ہے آپ لوگوں کی مسجد، الحمدللہ صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے، مزید صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ جہاں بھی گندگی دیکھیں اسے جھاڑ دیں، اسے صاف کر دیں۔ کوئی خاص آدمی نہیں ہے کہ وہی صفائی کرے گا۔ ایک دن عورتوں کے وضوگاہ کی طرف جانا ہوا، بڑی گندگی تھی، تو عورتوں سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ اگر ادھر گندگی ہو تو خود صاف کر دیا کریں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی کے انتظار میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی آئے گا تو صفائی کی جائے گی، نہیں، آپ نے دیکھا کہ یہاں بھائی گرد و غبار ہے، دھول ہے، کوڑا ہے، تو جلدی سے ہٹا دیے، اس کو صاف کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ مسجدوں کو بستیوں میں بناؤ، پاک صاف رکھو اور خوشبودار رکھو۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، بزرگوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، جذبہ ہے صفائی کا۔ اللہ تعالیٰ مسیح کے تعلق سے ہمارا اس جذبہ کو باقی رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو تو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل تراویح کو تو قبول فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما۔ ہمارے خواتین حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی زندگی نصیب عطا فرما، انہیں بھی وہ شوق اور جذبہ دے کہ تیری ہر طرح کی عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو تو نیک صالح بنا، اسلام کا پکا سچا سپاہی بنا، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر چلنے والا بنا۔ مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اور خطبہ شروع ہونے سے قبل آپ لوگ آ جایا کریں، اور جو لوگ بھی آپ کے تعلق میں ہیں، آنا چاہتے ہیں، آنے والے ہیں، انہیں بھی کہیں کہ بھائی خطبہ سے پہلے حاضر ہو جائیں، تاکہ رجسٹر نام جو درج کرتے ہیں